السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، حاضرین کرام، سامعین اعظام، چھٹا کام جسے ہمیں اور آپ کو صرف اللہ رب العالمین سے امید رکھنی چاہیے اور جس کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ صرف اللہ رب العالمین یہ کام کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں، وہ ہے روزی دینا، رزق سے اپنے بندے کو نواز دینا۔ ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، ایک روٹی کیوں نہ ہو، اور ایک نوالا کیوں نہ ہو، ایک پیالہ پانی کیوں نہ ہو، اگر کوئی دینے والی ذات ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہم اور آپ کو روزی نہیں دے سکتا ہے۔ ذرا دیکھیے چند آیات اس تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم۔ اللہ رب العالمین کو ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو روزی سے نوازا۔ ثم یحییکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم۔ اللہ رب العالمین کو ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو روزی سے نوازا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو وفات دے گا۔ ثم یحییکم، پھر دوبارہ تم کو اٹھائے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم، ہے تمہارے ساجی اور شرکا میں سے کوئی جو اسے کر سکے؟ من شیء، یہ جو کام مذکور ہیں ان میں سے کچھ کر سکے؟ سبحانہ وتعالی، یہ اللہ رب العالمین پاک ہے، بلند ہے، اما یشرکون، سے جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس کے اندر تذکرہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور وہی روزی رساں ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہمیں اور آپ کو روزی دیتا ہے۔ دوسری آیت میں دیکھیے بات کہیں زیادہ واضح ہے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض قل اللہ، اے نبی آپ کہیے کون روزی دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے؟ کہہ دیجیے آپ خود کہ اللہ دیتا ہے، یعنی روزی دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب اگر ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ نہیں، روزی یہ انگوٹھی پہن لیجئے کسی پیتل کی، کسی پتھر کی، تو روزی آئے گی، یا یہ ہے کہ فلاں خاتون سے شادی کر لیجئے تب روزی آئے گی، یا یہ ہے کہ فلاں بابا کے ہاں چلیے تب روزی آئے گی، یا یہ ہے کہ فلاں پیر و مرشد کے پاس چل کر کے پانی پی لیجئے تو روزی آئے گی؟ نہیں، روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا روزی ہمیں اور آپ کو طلب کرنی ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ روزی طلب کریں۔ ہاں، وسائل کا اپنانا، اسباب کا اپنانا، روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلنا، بھاگنا، دوڑنا، یہ سب اسلام نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے مشروع قرار دیا ہے، اور بعد مقامات پر اس کو ہم پر اور آپ پر واجب قرار دیا ہے۔ جب گھر کے اندر بچے بلک رہے ہوں اور گھر والیاں جب صبر نہ کر سکیں اور انسان کی عزت مارکیٹ میں نیلام ہونے والی ہو، پھر بھی اس گھر پر بیٹھا رہے اور بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، تو اس انسان کے لیے یہ درست نہیں، بلکہ واجب ہے کہ گھر سے نکلے۔ جیسے صلاۃ کے لیے گھر سے وہ نکلتا ہے، ایسے رزق کو بھی تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن ندا دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ پھر جب صلاۃ ختم ہو جائے تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کی رزق کو تلاش کرو، جو اللہ رب العالمین تمہارے لیے لکھا ہو تم پاؤ گے۔ ہم اور آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رب العالمین ہمارے لیے اپنے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ رب العالمین ہم تیرے فضل کے متلاشی ہیں۔ یعنی بندہ جب مسجد سے نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے رزق چاہیے۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ روزی اگر مانگتے ہیں، رزق طلب کرتے ہیں، خواہ وہ ایک سوکھی روٹی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ایک دانہ کیوں نہ ہو، صرف اللہ رب العالمین سے طلب کرنا چاہیے، کہ روزی رساں اللہ رب العالمین کی ذات ہے بس۔ چند آیات ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم، یہ ذات، یعنی اگر اللہ رب العالمین اپنی روزی روک لے، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یہ ذات جو روزی رساں ہے یعنی اللہ رب العالمین اگر روک دے، بل لجوا فی عتو و نفور، اگر اللہ رب العالمین جو روزی دینے والی ذات ہے اگر روک دے تو بتاؤ
کون ہے پھر جو تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی طاقت اور سطو، اپنے سرٹیفکیٹ اور شہادت اور کی بنیاد پر ہم کما لیں گے، اپنے ہنر کی بنیاد پہ کما لیں گے۔ نہیں، روزی اللہ رب العالمین نے جتنی لکھ دی ہے وہی آپ کما پائیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت لکھ دیا جب ہم اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے۔ لہذا روزی صرف اللہ رب العالمین سے ہم مانگیں، روزی دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ یعنی روزی اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ لے کر کے آتا ہے، اور جیسے موت انسان کو تلاش کر کے آ جاتی ہے ہزاروں کے بیچ میں، ایسے ہی روزی انسان کو تلاش کر کے جس کے جیب میں اسے جانا ہوتا ہے اس کے جیب میں وہ روزی پہنچ جاتی ہے، وہ نوٹ اور سکہ پہنچ جاتا ہے، اور بندے کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ بندے اگر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے من حیث لا یحتسب، جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، تو روزی دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور دیکھیے ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ وہ پاک رزق جسے اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، نوازا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 88 میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام 143 نمبر میں موجود ہے کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مقامات پہ اس چیز کو واضح کی ہے کہ روزی صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، روزی رسا وہی ہے۔ لہذا روزی طلب کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کوئی ٹونا ٹٹکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مردے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دیوی دیوتا کے پاس سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے رزق مانگیے اور اس کے لیے قد و کاوش کرتے رہیے، اللہ رب العالمین روزی سے ہمکنار کرے گا۔ اور جو بندہ اس بھاگ دوڑ میں پیچھے رہ جائے اس کی مدد کرنے کو بھی کہا گیا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے صدقات اور خیرات ہیں جن کا تذکرہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہمیں اور آپ کو رزق تلاش کرنی ہے، رزق مانگنا ہے، تو صرف اللہ رب العالمین سے طلب کریں اور غیر اللہ سے ہم رزق نہ طلب کریں۔ اگر غیر اللہ سے ہم روزی مانگتے ہیں تو ہم اور آپ شرک میں واقع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شرک سے بچائے اور موحد بنائے اور توحید پر قائم رکھے، یہاں تک کہ ہمارا اور آپ کا خاتمہ جب اس دنیا سے ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری اور آپ کی زبان پر جاری ہو، اور ہمارا اور آپ کا عمل نیک ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔